بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ گائے بھاگنے لگی، شیر بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ گائے نے بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک دلدلی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن گائے سے کچھ فاصلے پر ہی دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے دلدل میں اتنا ہی پھنستے جاتے۔ بالآخر شیر غصے سے بھناتا ہوا دہاڑا، بدتمیز گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تجھے چیر پھاڑ کر کھاتا اور صرف تیری جان جاتی، میں تو بچ جاتا، لیکن اب تو ہم دونوں ہی مریں گے۔ گائے ہنس کر گویا ہوئی، جناب شیر، کیا آپ کا کوئی مالک ہے؟ شیر مزید غصے سے تلملاتا ہوا دہاڑا، تیری عقل پر پتھر، میرا کہاں سے مالک آیا؟ میں تو خود ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں۔ گائے کو پھر ہنسی آ گئی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہیں پر آپ کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور۔ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا اور آپ کو مار ڈالے گا۔ پھر گائیں زور زور سے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اپنی طرف نجات کے لیے پکارنے لگی۔ ٹھیک شام کے قریب چرواہا اپنی گائے کو ڈھونڈتا ہوا آیا، شیر کو مار ڈالا اور گائے کو نکال لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی اس گائے کی طرح بھٹک گئے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا مالک بھی جو زبردست اور حکمت والا ہے، جو ہمیں دشمن کی سازش اور ظلم و بربریت سے نجات دلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے زبردست قدرت والے مالک کو پکارنے کے بجائے اپنے دشمن کو ہی اپنا خیرخواہ اور مددگار سمجھ رہے ہیں اور ان کے آگے ہی اشاروں پر چل رہے ہیں، نتیجتاً ناکام و نامراد ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے اشاروں پر چلو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے ناکام و نامراد پلٹو گے، جبکہ ہمارا خیرخواہ اور سب سے بہتر مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔